اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کی سنت کی سیریز میں نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہوگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لائف میں پریکٹیکلی کیا کیا تھا اور ہم اس کو آج اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، یا ہم کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی کو غلامی سے نکالا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حکم دیا تھا کہ جا کے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرواؤ، ٹھیک ہے۔ اب ہماری فیملی، کیا ہم غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم کیسے اس سنت کو، موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی لائف میں؟ ہم بیسیکلی مینٹلی غلام ہیں۔ کس چیز کے؟ ہم اے آئی کے غلام ہو گئے، ہم انٹرنیٹ کے غلام ہو گئے، ہم سوشل میڈیا کے غلام ہو گئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ہمیں اس غلامی سے ہم نے نکالنا ہے اپنی قوم کو۔ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم آلریڈی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ڈوپامین لیول، ہماری خواہشات کا، ہماری نفسانی خواہشات کا جو لیول ہے کہ انٹرنیٹ پہ کوئی چیز دیکھی نہیں، گرین کلر کا ڈریس کسی لڑکی نے پہنا ہوا ہے تو ہم نے بھی پہننا ہے۔ کسی لڑکے نے بال جو ہے نا وہ فرنٹ سے کاٹے ہوئے ہیں، پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، کسی نے وہ پیچھے سے کاٹے ہوئے فرنٹ سے چھوڑے، ہم نے وہ اسٹائل کرنا ہے۔ کسی نے جوتے جو ہے وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے تو ہم نے بھی کالے۔ ہمارے ڈوپامین لیول اور نفسانی خواہشات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اس انٹرنیٹ اور کی دنیا میں کہ ہم کسی سے چوری بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مار بھی سکتے ہیں، گولی تک مار سکتے ہیں۔ کہ ہم نے سنیچنگ کے کیسز دیکھے، ہم نے اپنے معاشرے میں بہت سارے گھروں کو دیکھا جو کہ لوگ آتے ہیں چوری کر لیتے۔ کس لیے؟ صرف وہ ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ خواہش دی کس نے؟ وہ اس غلامی نے دی، جو کہ آج کل ہماری سوشل میڈیا پہ پھیل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی قوم کو اس کے اگینسٹ گائیڈ کرنا ہے، ہمیں اس کے اگینسٹ اپنی آواز اٹھانی ہے۔ اس فرعون کے اگینسٹ، اس اے آئی کے اگینسٹ ہم نے آواز اٹھانی ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نکال سکیں۔ لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے ہماری نیکسٹ جنریشن تو اسی کی غلامی رہے گی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلامی تھی، بنی اسرائیل جب کو آزادی مل بھی گئی تب بھی غلام تھی۔ لیکن انشاءاللہ مجھے اپنی جن زی سے یا جن الفا جو نیکسٹ آ رہی ہے ان سے کافی امید ہے کہ وہ مینٹلی غلام ہماری طرح کم از کم نہیں ہوں گے۔ ہم آج مینٹلی غلام ہیں تو ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ قرآن کی طاقت سے، اللہ کے کلام کی طاقت سے، حضور کی سنتوں کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے آپ کو اس غلامی سے نکال دیں۔ تو یہ بیسیکلی سنت کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اپنی قوم کو غلامی سے نکالا تھا۔ سیکنڈلی، اپنی فیملی کو فل سپورٹ کرنا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس دور میں؟ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایون کہ اپنے گھر میں دیکھ لیں، نہ بھائی جو ہے نا بڑے بھائی کی بات مان رہا ہے، یا چھوٹا بھائی بڑے کی بات مان رہا ہے، نہ ابو کی بات بیٹے مان رہے ہیں، نہ بیٹے اپنے پیرنٹس کی بات مان رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ اس انٹرنیٹ یا اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، جب کہ وہ زیرو کیپیبلٹی ہے اس بندے کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے مینٹل سٹیٹس، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بس سارا کچھ ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم ہی کر سکتے ہیں، جبکہ یہ سب پاسبل ہے نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر لیول پہ، خواہ وہ لو لیول پہ ہو، خواہ وہ اپر لیول پہ ہو، خواہ وہ گناہ لیول پہ ہو، خواہ وہ حکومت لیول پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو، ہم نے اپنی قوم کو، اپنی فیملی کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے تو ہمیں یہاں پہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا۔ تو ہم نے پہلے سٹارٹ اپنی فیملی سے لینا ہے تاکہ ہر جگہ پہ ہم اس کو سپورٹ کر سکتے، فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکتے، مورلی بھی، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، جس کو چاہیے، خواہ وہ ہمارا بھائی ہوگا، خواہ وہ ہمارا چچا ہوگا، خواہ وہ ماما ہوگا، خواہ وہ بیوی ہوگی، خواہ وہ بچے ہوں گے، ہر جگہ پہ ہر بندے انڈیویجولی جو ہے نا، ہر بندے نے اپنی طرف سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نا ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اپنی فیملی کے لیے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ اپنے لیے تو کر رہا ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی کرتا ہے، بچوں کے لیے بھی کر رہا ہے، ماں باپ کے لیے بھی کر لیتا ہے۔ کبھی کیا سوچا ہے کہ اپنی فیملی میں یا پڑوس میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو مطلب مینٹلی سیٹ نہ ہو، فزیکلی سیٹ نہ ہو، بیمار ہو، پیسے نہ ہو، اور ہم نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس پہ اپنا رحم کر، یا اللہ اس کو بیماری سے شفا دے دے، یا اللہ وہ فوت ہوا ہے اس کو جنت الفردوس عطا۔ ہم نے کبھی کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آلریڈی ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ اگر نہیں کیا تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، پھر اپنی فیملی کے لیے علم اور پاور کے لیے کوشش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے خضر علیہ السلام سے ملنے۔ سورہ کہف کی یہ ایک سٹوری ہے
اور وہ علم کی سٹوری ہے۔ گئے کس لیے؟ علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ اپنی فیملی کو، بنی اسرائیل کو سپورٹ کرے، ان کو اور علم دے اور وہ پاور گین کر سکے، کیونکہ اس دنیا میں پاور صرف ایک ہی ہے، وہ پاور ہے علم کا پاور۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے علم اور پاور کو حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام سے۔ وہ پوری سٹوری ہے، انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو کیا آج میں اپنے بچوں کو یا میں خود جو علم حاصل کر رہا ہوں اور جو پاور اس سے مجھے مل رہی ہے، تو کیا میں وہ اپنی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر پا رہا ہوں؟ کیا وہ علم میں اپنے بچوں کو، اپنے کزنس کو، اپنی ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو کیا میں ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ہی ہے، میں اس کو کسی کو بتانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیور کر دیں اوروں تک بھی، چھوٹوں تک بڑوں تک، سب کے ساتھ سٹوریز شیئر کریں، قرآن کی، احادیث کی، پیغمبروں کی، تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پہ تو عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی ہم سے یہ سنت رہ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو بھی یہ سننے والے ہیں ہم اس چیز پہ لازمی عمل کریں، کیونکہ دنیا نے جب بھی ترقی کی ہے وہ علم کی بیس پہ کی ہے۔ جس نے علم کو چھوڑ دیا وہ اس کو ہم نے ترقی ہی نہیں کی۔ اور اسپیسیفکلی علم جو ہمارے پاس سب سے ایڈوانس علم ہے وہ قرآن کا ہے۔ تو اس علم سے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو بھی جو ہے نا ہم نے سیکھنا چاہیے اور پھر دوسروں تک بھی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس حدیث پہ بھی تو عمل کرنا ہے۔ تو وہ بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کی وہ سنت ہم زندہ کریں گے۔ پھر ایکسٹریم لیول کا صبر کیا تھا۔ یہ تو جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی فل سٹوری کسی ٹائم ہمیں زندگی ملی اور ہم نے ڈسکس کر لی تو ہمیں ایک ایک پوائنٹ پہ ایک چیز نظر آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اگینسٹ فیملی نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ایون ایک جو ایکسٹریم چیز وہ آپ کو لازمی شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک، وہ کیونکہ ان کے باپ دادا کی زمین فلسطین تھی اور ان بنی اسرائیلیوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک ادھر دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا فلسطین میں، وہ باہر وہ صحرائے سینا میں دفن ہوئے۔ کس کی وجہ سے؟ فیملی کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری فیملی ہمارے ساتھ جتنا کچھ بھی برا کر لے ہمیں صبر کرنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہوگا، ایون کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی زمین پہ قبر بھی نصیب نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور وہ شرف ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اگر ہم اس پہ عمل کر پائے۔ تھرڈلی، یتیم کا خزانہ بچانا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں اینڈ پہ ایک سٹوری ہے کہ وہ ایک دیوار بناتے ہیں ایک یتیموں کے خزانے پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ یتیموں کا خزانہ ہے، جب یتیم بڑے ہو جائیں گے، بچے ہیں ابھی، تو پھر یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ آج کے دور میں ہمیں بھی یتیموں کے خزانے کو بچانا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ کیونکہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہے ہم بیسیکلی ہماری جنریشن دو میں ڈیوائڈ ہے۔ ہم نان موبائل یوزرز بھی ہیں، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جس میں موبائل یا انٹرنیٹ یا یہ ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں، اور ہم نے اس دور میں بھی آ گئے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ بھی لیا۔ لیکن جو ہماری نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے انہوں نے تو وہ والا سین دیکھا ہی نہیں ہے کہ موبائل کیا ہوتا ہے، یا موبائل نہیں تھا، ہم درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے، کس سے کہانیاں چلتی تھی، علم کیا تھا، کتاب کیا تھی، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ پریزرویشن ہے کیا؟ وہ پریزرویشن بیسیکلی علم کا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پریزرو کرنا ہے علم۔ ہمیں ہر مہینے ایک کتاب 700-800 روپے کی ملتی ہے، کتابیں آج کل کی سستی ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ مہنگا ہو گیا، انٹرنیٹ پیکج 3000 روپے کا ہوتا ہے، اور کتاب اگر آپ اتنی بڑی سی کتاب بھی خریدیں وہ بھی آپ کو 1000 روپے مل جائے گی۔ وہ کتابیں خرید کے ہمیں پڑھنی نہیں ہے، ہم نے صرف پریزرو کرنی ہے، تاکہ جب ان پہ یہ دور آئے گا ہمارے آنے والی جنریشن پہ تو ان کے پاس، میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر ابھی بجلی چلی گئی ہو ہمارے موبائل سے یا انٹرنیٹ سے، چارج ہی ختم ہو گیا، اب قرآن تو فزیکل فارم میں ہے نہیں، اب تو کسی اور کتاب جو دینی کتاب ہے یا کوئی ہسٹوریکل کتاب ہے وہ تو ہے نہیں، تو ہم پڑھیں گے کدھر سے اگر آپ کے پاس فزیکل چیز ہوگی نہیں؟ تو ہمیں دونوں ریکارڈز قائم کرنے ہیں، دونوں علم کا جو ہم نے دیوار بنانی ہے نا اس یتیموں کے خلاف، تو یہ بیسیکلی یتیم ہوں گے، ان کے باپ دادا ان کے لیے کچھ کیا نہیں ہوگا، فزیکلی ماں باپ ہوں گے لیکن اسپریچولی اور مورلی ان کے ماں باپ ہوں گے ہی نہیں، یہ یتیم ہوں گے۔ تو ان کے لیے سپورٹ کیا ہے کہ ہم آج سے ہی ایک عہد کر لیں، ایک اپنے ساتھ ایک تہیہ کر لیں، ایک ارادہ کر لیں کہ مہینے میں 500 یا 1000 روپے کیا چیز ہے، وہ تو بچے کی ابھی دکان پہ لے جاؤ یا اسٹور میں لے جاؤ تو 2000-3000 روپے تو وہ کہا جاتا ہے اسی ٹائم پہ، تو 1000 یا 800 روپے یا 500 روپے کی ایک چھوٹی سی کتاب خریدا کریں، ڈفرینٹ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا کریں، اور لاہور سے بھی منگوائی آن لائن سب کچھ منگوایا جا سکتا ہے، تو وہ اپنی الماریوں میں صرف رکھ ہی لیں، خود نہ پڑھے، خیر ہے ہمارا وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں، ہم بہت بیزی لوگ ہیں آج کل، لیکن
ان آنے والی نسل کے لیے یہ ایک پریزرویشن ہوگی علم کی، قرآن کے جو صحیفے ہے، احادیث کی جو کتابیں ہے، صحابہ کرام کی جو ہے، یا ڈفرینٹ ہسٹریز کی ہے، یہ سب کچھ ان کے لیے پریزرو کرنا ہوگا آنے والی نسل کے لیے۔ اور یہ سنت کس کی ہوگی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہوگی۔ اس کے بعد سامری جادوگر کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کی ایک سٹوری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تورات دینی تھی، تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اپنے قوم کے پاس۔ جب قوم آزاد ہو گئی، فرعون ڈوب گیا تھا، اس ٹائم کی بات ہے۔ تو وہاں پہ ایک جادوگر تھا، سامری جادوگر، اس نے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کے اس سے ایک ساؤنڈ نکلتا تھا، آواز نکلتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن بعد آئے تو دیکھا تو وہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے کہ یہ کیا، کہ ایون کہ ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا تھا کہ میری ماں کے بیٹے یہ تم نے کیا کیا، کہ تم بنی اسرائیل کو جو ہے سمجھایا نہیں ہے، اس نے تو بچڑے کو خدا بنا لیا ہے۔ آج ہم نے وہ بچڑا کون سا بنایا ہوا ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ اس ٹائم پہ وہ بچڑا کس چیز سے بنا تھا؟ سونے اور چاندی سے، جو میٹیریل تھا اس سے بنا تھا، اور ساؤنڈ نکل رہی تھی۔ آج ہمارے پاس بھی ایک بچڑا ہے جس سے ساؤنڈ نکلتی ہے۔ غور کیجئے گا کہ وہ بچڑا کون سا ہے؟ سامری جادوگر نے جو بنایا ہوا ہے وہ موبائل ہے۔ دیکھا، موبائل بھی ایک میٹیریل ہے جو کہ لوہے سے، کاپر سے، گولڈ سے، ان چیزوں سے بنا ہوا ہے، اور اس سے آواز نکلتی ہے، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ رات کو جیسے اٹھتے ہیں تو پہلا سجدہ ہمارا موبائل کو ہوتا ہے صبح، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمد پڑھو، کہ اللہ تعالیٰ کا حمد پڑھو۔ ہم موبائل نکال لیتے ہیں کہ فیس بک پہ تو کچھ آیا نہیں ہے، کسی نے واٹس ایپ میسج تو نہیں کیا، کوئی اسٹیٹس تو نہیں لگایا، کسی نے فیشن کا کچھ لگایا تو نہیں ہے۔ پھر رات کو سوتے ہوئے جب تک حضور فرماتے کہ آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، درود شریف پڑھ لیا کرو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بھی ذرا سوچیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم تو جب تک موبائل کو سجدہ نہ کیا ہو، رات کو تہجد پڑھنا چاہیے، ہماری تہجد آج کل موبائل ہے، موبائل کو سجدہ کر کے ہم سوچتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میری ان باتوں پہ، شاید سخت ہوں گی لیکن سوچنے والی بات ہے کہ یہی ساؤنڈ اور یہی میٹیریل سامری جادوگر کے ٹائم پہ بھی تھا جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کیا، اور سٹل ہمارے دور میں بھی وہی میٹیریل، وہی میٹیریلسٹک چیز ہے، اور ساؤنڈ نکلتی ہے اس میں سے، دونوں سیم ہی لگ رہے ہیں۔ سجدہ ادھر بھی ہو رہا تھا، عبادت ادھر بھی ہو رہی تھی، عبادت ادھر بھی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی قوم کو اس والے سامری جادوگر کے اس بچڑے سے بچانا ہوگا۔ کیسے بچانا ہوگا؟ ان کو اس سیدھے رستے پہ چلانا ہوگا کہ ہمیں اس ساؤنڈ کو یوز کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے اس ساؤنڈ سے فائدہ لینا ہے، کس طرح اس ساؤنڈ کو ایک اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ان والی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔